بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ مرزائیہ بہاولپور، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 198۔ جرح بر بیان امام العصر سید محمد انور شاہ صاحب، گواہ مدعی، مورخہ 29 اگست 1932۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جس کو پہنچے میرا کلمہ اور تصدیق نہ کرے ما جئت بہ کی، وہ مسلم نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام کی دریافت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی یہ تشریح کی کہ ایمان لانا خدا پر، ملائکہ پر، کتب سماویہ پر، رسل پر، یوم آخرت پر، تقدیر خیر و شر من اللہ ہونے پر۔ یہ اجزاء ایمان کے فرمائے اور اسلام میں عبادت حق تعالیٰ کی وحدہ لا شریک لہ، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، صوم رمضان پر جبریل علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی۔ یہ بات حدیث کے متن میں موجود ہے۔ جس چیز کو قرآن پاک ایمان کہے گا وہ ایمان ہے، اس کا منکر خارج از اسلام ہے۔ احادیث میں 5 چیزوں پر بنائے اسلام رکھی گئی ہے: 2 شہادتین یعنی توحید اور رسالت کی شہادت، نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا دینا، رمضان کا روزہ رکھنا اور حج کرنا جو طاقت رکھے۔ یہ حدیثیں قدر مشترک کے تواتر تک پہنچی ہیں۔ تواتر کی قسمیں علماء کی اپنی طرف سے ایجاد شدہ نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے قرآن و حدیث کا ثبوت جس حال سے پایا اس کو ادا کر دیا۔ علماء نے حال واقعی جیسا پایا اس کو یوں ہی ادا کیا۔ یہ تواتر کی اقسام علماء کی اصطلاحات ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی خود اپنی کتابوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ تواتر معنوی میں جو حصہ قدر مشترک ہے اس کا ثبوت اگر واضح ہے تو اس کا منکر کافر ہے، اور اگر خفی ہے تو مجمل ایمان فرض ہے اور تفصیل کو خدا کے سپرد کریں۔ ایک خبر واحد کو اگر کوئی شخص حجت نہ مانے تو کافر نہیں، بدعتی ہے۔ کتاب مسلم الثبوت صفحہ 171 پر امام رازی کا جو قول بیان کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام رازی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا درجہ تواتر معنوی پر نہیں پہنچا اور مسئلہ پر دلیل ہونا اس میں تردد ہے۔ یہ نہیں فرماتے کہ وہ تواتر معنوی کو پہنچا ہو اور پھر اس کا منکر کافر نہیں۔ حنفیہ کا اصول ہے کہ اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم کا قطعی ہے اور منکر اس کا کافر ہے، اور ما بعد کے اجماع کا منکر مبتدع اور فاسق ہے۔ اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم کے قطعی ہونے میں امام ابن تیمیہ کی کتاب سے حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ نزول مسیح علامات قیامت میں سے ہے۔ جو خبریں اخبار مستقبل سے تعلق رکھتی ہیں ان پر اجماع ہو سکتا ہے اور ہوا ہے۔ نزول مسیح کے سوال پر فقط اجماع ہی نہیں بلکہ نصوص احادیث کا تواتر ہے۔ امام فی المستقبلات تا ھذا، کتاب مسلم الثبوت، جلد 2 صفحہ 195۔ اس عبارت سے مراد یہ ہے کہ واقعہ پیش آ گیا ہو اور اس کا حکم دینا ہو مجتہدین کو تو اتفاق اور اجماع کریں، اور آئندہ چیزیں جو یقینی ہیں ان میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عقیدہ کافی ہے، یعنی تواتر اگر ہو جائے تو اس عقیدہ کو ایمانی عقیدہ قرار دو اور ان کی تفصیل اور مصداق ڈھونڈنے میں نہ پڑو۔ جب وہ واقعات پیش آ جائیں گے اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ خلیفہ کا خلیفہ ماننا اجزاء ایمان میں داخل نہیں ہے، واجبات میں سے ہے۔ مسئلہ کی جیسی حقیقت ہوگی ویسے ہی اس پر اجماع رہے گا، ثبوت اس کا قطعی ہو جائے گا، حکم اس کا ویسا ہی رہے گا جیسی اس کی حقیقت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع کسی مسئلہ پر ہوا ہو اس کا منکر کافر ہے، لیکن مسئلہ تعدد خلیفہ کا اور وحدت کا صدر اول میں مختلف فی ہے۔ اجماع کسی مسئلہ پر ہوتا ہے یا کسی کارروائی پر۔ کسی مسئلہ پر جو اجماع ہو اس کا وہی حکم رہا جو اجماع صحابہ کا ہے، اور کسی عملی استصواب پر یا کارروائی پر ہوا تو وہ اجماع اس قسم کا نہیں، اس پر بحث ہو رہی ہے۔ وَلَوْ أَنْكَرَ تا يُكَفَّرُ، کتاب شرح فقہ اکبر صفحہ 147۔ اس کی مراد یہ ہے کہ روافض جو منکر ہیں خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم سے اس بنا پر کہ وہ خلافت کے مستحق نہ تھے تو وہ کافر ہیں، اور اگر صحابہ رضی اللہ عنہم صدیق اکبر رضی اللہ عنہم کے سوا کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کرتے تو کوئی خلاف جزو ایمانی نہ تھا۔
حیات مسیح اجماعی مسئلہ ہے، صحابہ میں اور تواتر ہے حدیث کا، اور سوائے ملحدوں کے کسی نے انکار نہیں کیا۔ روح المعانی کا حوالہ پیش کیا جا چکا ہے جو تفسیر سورہ احزاب میں ہے، جلد 7 صفحہ 60۔ اما رفع عیسیٰ فرفعت، تلخیص الحبیر صفحہ 319۔ لیکن اٹھایا جانا عیسیٰ علیہ السلام کا، پس اتفاق کیا اصحاب اخبار اور تفسیر نے کہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے بدن کے ساتھ زندہ ہیں۔ اگر اختلاف ہے تو اس میں ہے کہ موت آئی تھی رفع سے پہلے یا سو گئے اور اٹھا لیا گیا۔ حیات کے متعلق چند سلف کا اختلاف ہے، لیکن عام طور پر اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں۔ ہمارے نزدیک حیات اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ ایک ہی شے ہے، میری بحث اجماع اور تواتر پر ہے۔ سوال یہ تھا کہ حیات مسیح پر صحابہ رضی اللہ عنہم کے اجماع کی سند دی جائے۔ اس کا جواب گواہ ابھی دینا چاہتا ہے جو اوپر بیان کیا گیا۔ حضرت امام مالک نے نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، وہ حیات و نزول عیسیٰ کے قائل ہیں۔ قال مالک تا 30 سنہ، کتاب اکمال الاکمال، جلد 2 صفحہ 265 مصری۔ امام مالک کا یہ قول بھی ان کی اکمال سے لکھا جو عطیہ کے نام سے موسوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ 33 سال کے تھے۔ اس کتاب میں دوسری جگہ ہے کہ امام مالک نے فرمایا دریں اثنا کے لوگ کھڑے ہوں گے، سنتے ہوں گے، کان لگائے ہوں گے، اقامت صلاۃ کے لیے ڈھانک لیں گا ان کو ایک بادل، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر آئیں گے۔ ابن اعظم کا جو قول تفسیر جلالین سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، یہ الفاظ غلط نقل ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ابن اعظم کی کتاب میں اس کی نقیض ہے اور بیان میں لکھوائی گئی ہے جو حدیث الفرق بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ ہے، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ 3 اماموں کا اتفاق ہے کہ تارک الصلاۃ کو کافر نہیں کہا جائے گا، فاسق کہا جائے گا، اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے۔ سنن ابو داؤد کی وجہ سے اس مسئلہ میں اختلاف پڑ گیا۔ دوسری حدیث جو بیان کی گئی ہے وہ بھی اسی قسم کی ہے، الفاظ میں کچھ فرق ہے۔ عقیدتاً نماز کی فرضیت کو چھوڑ دے تو با اجماع امت کافر ہے۔ وَكَذَلِكَ تَرْكُ صَلَاةٍ مُوجِبٌ لِلْقَتْلِ عِنْدَ الشَّافِعِي، شرح فقہ اکبر صفحہ 163۔ یہ تشریح کہ جو نماز کو فرض جان کر ترک کرے وہ کافر ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث سے پیدا ہوتی ہے، جس حدیث میں بنائے اسلام 5 بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ 5 نمازیں فرض کیں خدا نے، اس نے اچھا کیا وضو ان کا اور پڑھیں اپنے وقت پر، اور پورا کیا رکوع ان کا اور خشوع، تو خدا کی ضمانت میں ہے کہ مغفرت کرے اسے، اور جس نے نہ کیا خدا کی ضمانت میں نہیں ہے، چاہے مغفرت کرے چاہے عذاب دے۔ سنن ابو داؤد۔ اس پر مجتہدین کی رائے ہوگی۔ جو مسائل قال عند شرب الخمر والزانی بسم اللہ عمدا او باعتقاد انہما حلالان وکذا لو افتى لامرأة لتبین من زوجها، شرح فقہ اکبر صفحہ 156، 160، 162۔ استخفاف علماء کفر ہے، جو اشارہ سے مشابہت کرے کفر ہے، جو عالم کو مولوی تولوی کہہ دے کافر ہو جائے گا، جو شراب پیتے وقت بسم اللہ کہہ دے وہ کافر ہو جائے گا، جو بیان کی گئی ہے۔ اس کتاب میں یہ مسئلہ ہے، میرے بیان میں آ چکا ہے کہ کوئی چیز کسی حال میں کفر ہوتی ہے، کسی حالت میں کفر نہیں ہوتی۔ میں اس کی مثال دے چکا ہوں۔ کلمات مذکورہ بالا بعض حالات میں موجب کفر ہو جائیں گے، بعض حالات میں نہیں ہوں گے، لیکن ہم نے عقائد باطلہ پر حکم لگایا ہے، کسی ایک اختلافی چیز سے مدد نہیں لی اور نہ اپنے حکم کی بنا کسی مختلف حصہ پر رکھی ہے۔ اختلافی حصہ کو پہلے سے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ہمارے حکم کی بنا اس دین پر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے بلا فصل اب تک چلا آ رہا ہے۔ جو مسائل پر بیان کیے گئے ہیں یہ مسائل اختلافیاں ہیں۔ علماء بریلی نے جن واقعات پر علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے وہ عقائد علماء دیوبند نے ظاہر نہیں کیے۔ غلط فہمی ہوئی جن عقائد کی بنا پر علماء بریلی نے علماء دیوبند کے خلاف کفر کا فتویٰ لگایا ہے، علماء دیوبند ان عقائد کے قائل نہ تھے۔ تتمہ بیان جرح سید انور شاہ صاحب گواہ مدعیہ با اقرار صالح، 29 اگست 1932۔ ضروریات دین کا انکار کرنا یعنی عقیدتاً چھوڑ دینا کفر ہے، لیکن عمل نہ کرنا کفر نہیں، وہ فسق اور معصیت ہے، کفر نہیں۔
جو عقیدہ ترک کرے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، اور جو عمل ترک کرے وہ عاصی ہے۔ جو شخص دستور ملکی کی بنا پر باوجود طاقت رکھنے کے شرعی حکم کو چھوڑ دے، اس کی بابت بھی یہی حکم ہے۔ اگر عقیدہ حق ہونے کا ترک کیا اور کہتا ہے کہ یہ شریعت غلط ہے، اور اگر کہتا ہے کہ یہ عقیدہ صحیح اور مسئلہ درست ہے، ہم اپنی بدقسمتی سے نہیں کرتے، وہ داخل ایمان اور عاصی نافرمان ہے۔ مدعی نبوت اور اس کی طرف بلانے والے کی سزا قتل ہے۔ صاحب شریعت یعنی نبی دستور ملکی کی روح سے اگر کوئی چیز بیان کرے وہ بھی شریعت ہے، اور جو کچھ فرمائے کرے کل شریعت ہے، اور جو کچھ صاحب شریعت کے روبرو ہو اور وہ اس پر سکوت کرے تو وہ بھی شریعت ہے۔ ابن صیاد، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعویٰ نبوت کیا، اسے اس لیے قتل نہ کیا گیا کہ وہ نابالغ تھا۔ نابالغ کو قتل نہیں کیا جاتا، اس امر کی تصریح ہے کہ وہ نابالغ تھا۔ صحیح بخاری نے اس کے متعلق کہا ہے کہ وہ نابالغ تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، مسلمہ نے دعویٰ نبوت کیا تھا اور کچھ نفری اس کے ساتھ شریک ہو گئی تھی۔ صدیق اکبر نے مہم تیار کی اس کے جہاد کے واسطے۔ بعض صحابہ نے عرض کی کہ مدینہ میں اس وقت لوگ کم ہیں اور خطرہ ہے، مدینہ کی حفاظت کے لیے لوگوں کو موجود رہنے دیا جاوے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں بہادر تھے اور اسلام میں آ کر بزدل ہو گئے، یہ مجھے برداشت نہیں۔ صحابہ نے اس پر کوئی تخلف نہ کیا۔ اصول میں یہ اجماع کہلاتا ہے۔ اجماع کے یہ معنی یہ ہیں کہ مسئلہ پیش کیا جاوے اور اس پر سب اتفاق کر گئے، کسی نے مخالفت نہ کی، اسے اجماع کہا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کے سامنے وہ مسئلہ پیش ہو اور وہ کہے کہ مجھے اتفاق ہے۔ مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض احکام میں تغیر و تبدل کیا تھا، لیکن دو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے، ان سے دریافت کیا گیا کہ وہ وہی کچھ کہتے ہیں جو مسلمہ کہتا ہے، یعنی کہ وہ نبی ہے۔ کتاب حجج الکرامہ صفحہ 234-235 میں ہے، جو واقعات مسلمہ کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں یہ وقوع میں ظاہر ہوئے ہیں، لیکن وقت اس کتاب میں ترتیب سے نہیں لکھا گیا۔ مسلمہ کو قتل کرنے کی بڑی وجہ دعویٰ نبوت تھی، اور جو چیزیں اس کے متعلق اس کتب میں بیان کی گئی ہیں وہ اس کے لگ بھگ تھیں، اور یہ چیزیں نبوت کے تحت میں تھیں۔ اگر اخبار احاد کی تعویل کوئی شخص قواعد کے مطابق کرے تو اس کے قائل کو مبتدع یعنی بدعتی نہیں کہیں گے، اور اگر قواعد کی روح سے صحیح نہیں ہے تو وہ خاطی ہے۔ آیات قرآن متواتر ہیں۔ قرآن اور حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا، اس کی دو جانبیں ہیں، ایک ثبوت اور ایک دلالت۔ ثبوت قرآن کا تواتر ہے، اور اس تواتر کا اگر کوئی انکار کرے تو پھر قرآن کے ثبوت کی اس کے پاس کوئی صورت نہیں، اور ایسا ہی جو شخص تواتر کے حجت ہونے کا انکار کرے اس نے دین ڈھا دیا۔ دوسری جانب دلالت ہے۔ دلالت قرآن کی کبھی قطعی ہوئی ہے اور کبھی ظنی، ثبوت قطعی ہے۔ دلالت کا معنی ہے کہ مطلب پر رہنمائی کرنا۔ اگر اجماع عہدہ صحابہ کا اس کی دلالت پر یا کوئی اور دلیل عقلی یا نقلی قائم ہو جائے کہ مدلول یہی ہے تو پھر دلالت بھی قطعی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ قرآن سارا بسم اللہ سے والناس تک قطعی الثبوت ہے، دلالت میں کہیں ظنیت ہے اور کہیں قطعیت، لیکن قرائن کے ملنے سے دلالت بھی قطعی ہو جاتی ہے۔ حدیث ہے کہ لِكُلِّ آیَةٍ ظَاہِرٌ وَبَاطِنٌ، لیکن قوی نہیں، باوجود قوی نہ ہونے کے مراد اس کی میرے نزدیک صحیح ہے۔ حدیث ہے کہ لِكُلِّ آیَةٍ ظَاہِرٌ وَبَاطِنٌ، محدثین نے لکھا ہے کہ اس کی اسناد میں کچھ کلام ہے۔ اس حدیث میں لفظ باطن سے تو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا وہ سب منکشف نہیں ہے۔ مجملاً ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک مراد وہ ہے کہ قواعد لغت اور عربیت سے اور ادلہ شریعت سے علماء شریعت سمجھ لیں، اور اس کی تحت میں قسمیں ہیں۔ باطن سے یہ مراد ہے کہ حق تعالیٰ اپنے ممتاز بندوں کو ان حقائق سے سرفراز کر دے اور بہتوں سے وہ خفی رہ جائیں، لیکن ایسا کوئی باطن جو مخالف ظاہر کے ہو اور قواعد شریعت رد کرتے ہیں وہ مقبول نہ ہوگا اور رد کیا جائے گا، اور بعض اوقات میں باطنیت اور الحاد کی حد تک پہنچا دے گا۔
حاصل یہ ہے کہ ہم مکلف فرما بردار اپنے مقدور کے موافق ظاہر کی خدمت کریں اور باطن کو سپرد کر دیں خدا کے۔ اگر اخبار احاد متعدد جب باہم مل کر تواتر کے درجہ کو پہنچ جائیں تو وہ قطعیت میں قرآن مجید کے ہم مرتبہ ہیں، اور کوئی متواتر چیز قرآن کے منافی دین میں ممکن نہیں کہ پائی جاوے۔ اور اگر اخبار احاد تواتر کے درجہ کو نہ پہنچیں اور ظاہر ان کی مغایرت معلوم ہوتی ہو قرآن سے، تو علماء کا فرض ہے کہ اس کی تطبیق اور توفیق ڈھونڈیں، یعنی آپس میں ملائیں۔ خبر واحد کے بھی دو پہلو ہیں، پہلا ثبوت کا، دوسرا دلالت کا۔ ثبوت وہ ظنی ہوتی ہے جب تک کئی مل کر تواتر کو نہ پہنچ جائیں، اور دلالت میں کبھی قطعی اور کبھی ظنی۔ دین میں کوئی متواتر چیز نہیں پائی جاتی جو قرآن کی ناسخ ہو۔ کوئی حدیث متواتر یا خبر واحد ایسی نہیں ہے کہ جس کو علماء نے قرآن کے ساتھ جوڑا نہ ہو۔ ناسخ کا باب اگر کوئی چھیڑے تو فرضی ہے، وقوع اس کا نہیں۔ خوارج کے قتل کی وجہ میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ کفر کی وجہ سے قتل ہوئے اور کوئی کہتا ہے کہ بغاوت کی وجہ سے۔ فتح الباری جلد 12 صفحہ 252 میں ہے کہ خوارج کو بعض کہتے ہیں کفر کی وجہ سے قتل کیا گیا اور بعض کہتے ہیں کہ بغاوت کی وجہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول خوارج کے بارے میں جو کتاب منہاج السنہ جلد 3 صفحہ 61 سے بیان کیا گیا ہے وہ اسی کتاب میں ہے۔ ان خوارج میں سے جو منکر ہوں گے ضروریات دین کے، ان کی تکفیر ہوگی، اور جو ضروریات دین کے منکر نہ ہوں گے وہ باغی رہیں گے اور ان کے ساتھ قتال یعنی جنگ ہوگی۔ نزدیک است کے علماء ظواہر مکتوبات امام ربانی جلد 2 صفحہ 17، حجج الکرامہ صفحہ 363، چون مہدی علیہ السلام مقاتلہ پر تفصیل سے کتاب میں یہ عبارتیں ہیں۔ شیخ مجدد میرے نزدیک مسلم صاحب کشف ہیں۔ کشف ظنی چیز ہے، مجھے احادیث سے اور روایات سے جو امام مہدی کے متعلق آئی ہیں کوئی شبہ معلوم نہیں ہوا جس سے یہ پتہ چلے کہ ایسی نوبت آئے گی، یعنی ان کے ظہور کے وقت میں علماء کی طرف سے یہ نوبت آئے گی۔ باقی رہا کشف مجدد صاحب کا، وہ اللہ کو معلوم ہے، مجھے روایات پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ حدیث ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، اور آگے ہے کہ سارے نار میں جائیں گے مگر ایک فرقہ۔ اس پر عرض کی گئی کہ وہ کون ہوگا؟ فرمایا کہ وہ ہوگا جو میرے راستہ پر اور میرے صحابہ کے راستہ پر ہوگا۔ الملل والنحل میں اس حدیث کے ساتھ یہ الفاظ ہیں کہ وہ جماعت ہوگی۔ اس جماعت سے مراد اس کے مصنف شہرستانی مراد اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ الفاظ بعض روایات میں ہیں اور بعض میں نہیں ہیں، اس سے یہ اصلاً مراد نہیں کہ وہ چھوٹی جماعت ہوگی۔ محمد ہاشم خطیب سے، جس نے شام میں مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق فتویٰ دیا ہے، مجھے اس سے تعارف نہیں ہے۔ نبی کی اولاد کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں صحابی کی مطابقت میں آیت کی مراد میں یہ ذکر کیا ہے، ورنہ کوئی حاجت نہیں اور نہ میرا اس پر مطلب موقوف ہے۔ قول صحابی کا حجت نہیں ہوتا جیسا کہ نبی کا قول ہوتا ہے۔ لغت والوں نے تصریح کی ہے کہ خاتم بفتح تا ہو کر مہر کے معنی میں ہی ہے اور آخر کے معنی میں بھی ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے سوا جو بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے، وہ کافر ہے۔ قرآن شریف میں 3 طریقے انسان کے ساتھ خدا کے کلام کے بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان کو احاطہ نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے اپنے بیان میں وحی کی تعریف نہیں کی، اقسام بیان کی ہیں۔ پیغمبر کے ساتھ وحی کے متعدد طریقے ہیں۔ جو پیغمبر کا معاملہ اور خدا کا معاملہ ہے، اس کی انتہا میرے مقدور سے باہر ہے۔ وہ مخصوص معاملہ ہے خدا کا اور پیغمبر کا، اور جب وہ صفت مجھے حاصل نہیں تو میں اس کی پوری حقیقت اور کنوہ کو نہیں پا سکتا۔ لیکن حرف شناسی اور طالب علمی کی مد میں آیت کی تفسیر کرتا ہوں۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ الشورى 51۔ مناسب نہیں ہے کسی بشر کو کہ کلام کرے اس کے ساتھ خدا مگر بطور وحی یا پردہ کے پیچھے سے، یا بھیجے اس کی طرف قاصد کے ذریعے سے پیغام دے اپنی مشیت اور ارادے سے، جو پیغمبر ثابت ہو چکا ہے جداگانہ طریق پر۔ اس پر جو وحی ہوتی ہے وہ وحی قطعی ہے، دوسرے شخص پر جو وحی ہو وہ ظنی ہے۔ جو شخص خاتم الانبیاء کے بعد وحی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نبی مانتے ہیں۔
اس کے سوا جو وحی ہے وہ وحی نبوت نہیں ہے۔ لفظ وحی کا اس پر اطلاق ہوگا۔ وحی قرآن کا لفظ ہے اور لغت میں جتنے معنی وحی کے لیے گئے ہیں ان پر وحی کا لفظ اطلاق ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم اور موسیٰ کی طرف جس وحی کا قرآن شریف میں ذکر ہے وہ چونکہ پیغمبر نہیں ہے، اس لیے اس وحی سے وہ دوسری وحی مراد ہوگی جو ضمنی ہے۔ قرآن شریف میں جو 3 طریقے وحی کے مذکور ہیں، موسیٰ اور حضرت مریم کی طرف جو وحی آئی ہوگی وہ ان تینوں طرق میں سے ہوگی، مگر عام مفسرین نے اس آیت وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حجاب إِلَى آخِرِہ سورۃ شورى 51 کو وحی نبوت پر ہی اتارا ہے۔ میں نے سنا ہے اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ کشفی ہے یا الہامی ہے جو حجت نہیں، قطعی نہیں ہے۔ شیخ مجدد کا کلام کشف و الہام میں ہے، مکتوبات امام ربانی جلد 2 صفحہ 99 مکتوب 51۔ اس توہین انبیاء کے بارے میں نے تصریح کر دی ہے اپنے بیان میں کہ سب یعنی گالی کی قسم تعریض سے بھی ہوتی ہے، اشارہ اور لزوم سے بھی ہوتی ہے، لیکن میں نے وجہ ارتداد مرزا غلام احمد قادیانی میں تعرض کو نہیں لیا، بلکہ جس حجو کو انہوں نے قرآن مجید سے مستند کیا اور اسے قرآن مجید کی تفسیر گردانا اور جس حجو کو اپنی جانب سے حق کہا میں اسے ارتداد سمجھتا ہوں اور اسی کو ارتداد کی وجہ قرار دیا۔ مرثیہ شیخ رشید احمد صاحب گنگوئی صفحہ 6 تا 8 کے اشعار صفحہ 33 کے اشعار متعلق مسیح کا جواب۔ شیخ الہند صاحب کے جو شعر نقل کیے گئے اس کے متعلق یہ جواب ہے کہ جو مدحیہ اشعار ہوں وہ تحقیقی نہیں ہوتے بلکہ بشر کی کلام اٹکل کے ہوتے ہیں اور شاعرانہ محاورہ نئی نوع کلام کی تقسیم کیا گیا ہے۔ فرق اس میں یہ ہے کہ جو خدا کی کلام ہوگی وہ عقیدہ ہوگا اور وہ تحقیق ہوگی اور وہ کسی طرح سے اٹکل نہ ہوگی، حقیقت حال ہوگی، نہ کم نہ بیش۔ بشر انتہا کو حقیقت نکی نہیں پہنچتا، تخمینی لفظ کہتا ہے، اور دنیا نے اس کو تسلیم کیا کہ شاعرانہ نوع تعبیر عام اطلاق کے الفاظ نہیں ہیں اور وہ تخمینہ پر عبارت کہہ دیتے ہیں جو آس پاس قریب ہوتی ہے، ٹھیک حقیقت نہیں ہوتی، اور خود شاعر کی نیت میں اور ضمیر میں منوانا اس کا عالم کو منظور نہیں ہوتا۔ جھوٹ میں اور شاعر میں یہ فرق ہے کہ جھوٹا کوشش کرتا ہے کہ میرے کلام کو لوگ سچ مان لیں، اور شاعر کی اصلاً یہ کوشش نہیں ہوتی بلکہ وہ خود سمجھتا ہے کہ حاضرین بھی میرے اس کلام کو حقیقت پر نہیں سمجھیں گے، بلکہ اگر کوئی حقیقت پر سمجھے تو اس کی اصلاح کے در پہ ہوتا ہے۔ دوسرے وقت ایسے وقائع دنیا میں بہت پیش آ چکے ہیں، مبالغہ شاعروں کے ہاں ہوتا ہے، اور یہ ایک قسم ہے کلام کی جو فنون علمیہ میں درج ہے، اور اس مبالغہ کی حقیقت یہ ہے کہ چھوٹی چیز کو بڑا ادا کرنا اور بڑی چیز کو چھوٹا ادا کرنا، بشرطے کہ نہ اعتقاد ہو نہ مخلوق کو منوانا ہو۔ بس اگر کوئی شخص کوئی ایسی چیز کہتا ہے کہ جس سے مغالطہ پڑتا ہے نبوت کے باب میں، وہ ساری کوشش اس میں خرچ کرتا ہے، وہ اور جہاں کا ہے، اور یہ حضرات شاعر اور جہاں میں ہیں۔ کتاب ازالۃ الاوہام مصنف مولانا رحمۃ اللہ صاحب مہاجر مکی اور اشعار مولوی آل حسن صاحب سے جو مشکات شریف میں جو قصہ حضرت عمر کے تورات کا ورق پڑھنے اور رسول اللہ کا جواب دینے کے متعلق مذکور ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سے حضرت موسیٰ کی کوئی توہین ظاہر نہیں۔ جواب میں موجب ارتداد مرزا غلام احمد قادیانی میں اس قسم کی کوئی چیز پیش نہیں کرتا جس میں کہ مجھے نیت سے بحث کرنی پڑے، بلکہ میں نے اس چیز کو لیا ہے جسے انہوں نے قرآن کی تفسیر بنایا ہے اور اسے حق کہا ہے، اور جن چیزوں میں مجھے نیت کی تلاش رہتی وہ میں نے اپنی بحث سے خارج کر دیے ہیں اور انہیں موجب ارتداد قرار نہیں دیا۔ میں اپنے بیان میں تصریح کر چکا ہوں کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کی نیت پر گرفت نہیں کروں گا، زبان پر کروں گا۔ میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی تمام کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، جس قدر مجھے حکم دینے کی ضرورت ہوئی اسی قدر میں نے مطالعہ کیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا اور بغیر توبہ کے مرے، اس لیے میرے نزدیک وہ کافر ہیں۔ بروز، نسخ، رسخ، فسخ، مسخ کے جو الفاظ میں نے بیان کیے تھے، اس سے میں نے یہ دکھلایا تھا کہ ان کی کوئی حقیقت دین سماوی میں نہیں ہے، اور کہ یہ لفظ نہ آئے ہوں یہ غلط ہے، نہ میرے بیان میں ہے، علماء نے ان لفظوں کو لیا ہے اور رد کیا ہے۔ میرا عقیدہ نہیں ہے کہ مسیح کی شکل دوسرے کسی مردود میں ڈالی گئی ہو، لیکن بعض مفسرین نے اہل کتاب سے نقل لیا ہے۔
کونوا قردۃ خاسئین کے متعلق میرا عقیدہ کہ وہ لوگ مسخ ہو گئے تھے۔ مولانا محمد حسین بٹالوی نے جو کچھ مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق کہا ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کہاں تک درست کہتا ہے۔ دستخط جج محمد اکبر۔ سوال مکرر۔ میں نے کل اس سوال سے کہ اسلام کی بنا پر جو 5 چیزوں پر بیان کی گئی ہے، اس سے مراد میں نے یہ لی تھی کہ صاحب شریعت نے جو بنا اسلام کی 5 چیز پر رکھی ہے، مظہر نے بہت سے دفعات کا اضافہ کیا ہے۔ اس کا جواب میں نے اس وقت یہ دیا تھا کہ جو چیز قرآن شریف میں سے لی جائے گی وہ ایمان میں داخل ہو جائے گی، اور جو متواتر حدیث ہوگی وہ ایمان میں داخل ہو جائے گی۔ اور یہ جو ہے کہ بنا اسلام کی 5 چیز پر ہے، ایک شہادت توحید کی اور شہادت رسالت کی۔ اس شہادت رسالت کے تحت سارا دین پیغمبر کا داخل ہو گیا۔ رسول کا ماننا ان کی شریعت کی اطاعت کو حاوی ہے۔ انہی 5 کے اندر، بلکہ ایک ہی لفظ کے اندر، رسول کی رسالت کا ماننا سارا دین آ گیا۔ میں نے کوئی دفعہ جو اضافہ کی ہے مطلق اضافہ نہیں، نیز مقنن اگر ایک قانون کہے تو یہ اعتراض بے معنی ہے کہ ایک ہی دفعہ کے تحت ذیلی منشا کو کیوں ادا نہ کر دیا، بلکہ سارے قوانین اس کے واجب الانقیاد یعنی واجب الاطاعت ہوں گے۔ اور اس میں نے صحیح مسلم کی حدیث کا حوالہ کل دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی ان سب پر جو میں لایا ہوں خدا کی طرف سے ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں امر کیا گیا ہوں کہ میں مقابلہ کروں لوگوں کے ساتھ یہاں تک کہ شہادت دیں لا الہ الا اللہ کی اور ایمان لائیں مجھ پر اور اس چیز پر جو میں لے کر آیا ہوں۔ بنا اسلام کے جو 5 ارکان بیان کیے گئے ہیں یہ مہم اہم ارکان ہیں۔ بڑے ستون تو یہ ہیں اور حدیث میں اور چیزیں بھی ہیں، یعنی ایمان کے دیگر بھی کئی شعبے ہیں۔ خلافت شیخین کے اجماع کے متعلق میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو شخص ان کے مستحق خلافت ہونے کا انکار کرے وہ خلافت کے لائق نہ تھے، وہ شخص کافر ہے۔ لعل المراد انکار استحقاقہم الخلافت فهو مخالف لاجماع الصحابۃ رضی اللہ عنہم لا انکار وجودها۔ شامی باب الامامت نقل عن البحر الرائق جلد اول صفحہ 561 کہ شاید مراد انکار ہے استحقاق شیخین کا۔ ایسا شخص مخالف اجماع صحابہ کی یہ مراد نہیں ہو سکتی کہ وہ وقوع خلافت سے کوئی انکار کرے۔ حیات مسیح کے سوال پر امت کا اجماع ہے، اور امت کہتے ہیں یہاں سے لے کر پیغمبر کے زمانے تک کے مسلمان اور صحابہ رضی اللہ عنہم بھی اس میں داخل سمجھے جائیں گے۔ دیوبندیوں کے خلاف جو فتویٰ علماء بریلی کا پیش کیا گیا تھا، اس میں جو فکرے کتاب تحذیر الناس سے نقل کیے گئے ہیں وہ مختلف مقامات سے جوڑ کر ان کی مراد مولانا محمد قاسم صاحب کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ مولانا کی یہ تصریح ہے کہ جو ختم زمانی کا انکار کرے وہ بسبب تواتر کافر ہے۔ کتاب تحذیر الناس کے صفحہ 10 پر اگر سے کافر ہوگا تک۔ مولانا نے اس امر کی تصریح کی ہے کہ جو ختم زمانی کا انکار کرے وہ قرآن سے، تواتر سے اور اجماع سے کافر ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ قرآن اور حدیث جس طریقہ پر ہمارے پاس پہنچا اس طریقہ کو علماء نے ادا کیا ہے، اور جو شخص تواتر کا انکار کرے وہ قرآن کو ثابت نہیں کر سکتا اور دین ابتدا سے آخر تک منہدم ہو جائے گا۔ اس میں پس و پیش کرنا کہ متواتر خبر حدیث قطعی ہے مستلزم ہوگا کہ قرآن میں بھی پس و پیش کرے، کہ اس واسطے کے ثبوت قرآن کا اور حدیث متواتر کا تواتر ہی ہے۔ تواتر میں اگر جھگڑا ڈالا تو اس شخص کے پاس دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جڑ نہیں۔ کل یہ سوال کیا گیا تھا کہ امور مستقبلہ پر اجماع ہوتا ہے یا نہیں۔ امور مستقبلہ میں اجماع نہ ہونا کی مراد یہ ہے کہ حکم عملی جو ہاتھ پیر سے کرنا ہو اسے مستقبل پر چھوڑا جاوے۔ پہلے سے اجماع کا کوئی اثر نہیں، وقت پر دیکھا جائے گا، اور جو عقیدہ قرآن و حدیث میں آ چکا ہے مستقبل کے متعلق اس پر اجماع منعقد کرنا ہونا معقول ہوگا اور حجت ہوگا، کہیں فرض ہوگا۔ ودعوی النبوۃ بعد نبینا کفر بالاجماع،
شرح مسلم الثبوت صفحہ نمبر 519، کتاب اکمال الاکمال کے حوالہ سے جو کل بیان کیا گیا تھا کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ اس کتاب کے دوسرے صفحہ پر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ امام مالک کی مراد یہی ہوگی کہ برائے چند ساعت موت دی گئی ہے اور بعد میں اٹھائے جائیں گے۔ ایک ہی صاحب کے مقولہ کے 2 قطع ہیں۔ سن کر تسلیم کیا گیا۔ دستخط جج صاحب مورخہ 29 اگست 1932 عیسوی۔ مقدمہ مرزائیہ بہاولپور جلد اول صفحہ نمبر 205۔